معاملات کو بڑے غور سے دیکھا ہے، کوئی صورت ہے کہ کوئی نظریہ ضرورت دوبارہ زندہ ہو جائے؟ نہیں، اس پہ تو وہ آپ نے سٹارٹ کیا تھا آرٹیکل 5 سے. آرٹیکل 5 تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی جو پاکستان کا سٹیزن ہے اس کی فورموسٹ ڈیوٹی ہے کہ وہ اسٹیٹ کے ساتھ وفادار رہے، ریاست کے ساتھ وفادار رہے. تو اگر کسی نے ریاست کے ساتھ بے وفائی کی ہے تو یہ ایشو تو ایجنڈے پہ تھا ہی نہیں. ایجنڈے پہ تو ایشو یہ تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے اس پہ ووٹس گننے تھے. ایجنڈا یہ تھا ووٹ کاؤنٹنگ کا. ایجنڈا یہ نہیں تھا کہ کس شہری نے ریاست کے ساتھ وفا کیا یا کس شہری نے ریاست کے ساتھ بے وفائی کی ہے. تو ٹوٹلی یعنی اور جب ووٹ آف کانفیڈنس کا جو ریزولوشن ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ریزولوشن جب ٹیبل ہو جاتا ہے اور جب وہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے تو ووٹنگ کو تو آپ روک ہی نہیں سکتے. انہوں نے ووٹنگ روک دی ہے، کانسٹیٹیوشن کی ڈائریکٹ وائلیشن ہے. اب عدالت میں جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی کویسچن آف فیکٹ، کویسچن آف لا، تو یہ تمام جو جج صاحبان ہیں کم از کم ان تمام کا جو شعبہ قانون سے 30 سال کا تجربہ ہے، اور اس وقت پاکستان کا سارا میڈیا بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ رہا ہے کہ یہ کس قدر وائلیشن کی ہے اسپیکر نے کانسٹیٹیوشن کی، کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک جمہوری طریقہ ہے اس کو روک دیا ہے. تو یہ تو کبھی کسی جمہوریت میں اس طرح کی بات تو سنی ہی نہیں ہے. اور سارے جو پاکستان کے جو ٹاپ لائرز ہیں وہ بھی اس پہ ان کا ایک ہی ویو ہے، یکجا ہے، سیم اوپینین ہے. تو اس پہ یہ جو سپریم کورٹ اس قدر زیادہ وہ اتنی لمبی لمبی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فل کورٹ بنانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں بڑا بیک لاگ ہے، اور دوسری طرف ایک چھوٹے سے کویسچن پہ اتنی ڈیلے ہو رہی ہے کہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ 5 سے 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے. چلیں آپ سارا دن لے لیں. اب اتنے دن سے یہ ہیئرنگ چل رہی ہے، اس میں کون سی ایسی وہ یعنی افلاطونیت ہے؟ میں تو کافی حیران ہو رہا ہوں اس سارے پروسیس سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ایشوز جب عدلیہ میں ڈریگ ہونا شروع کرتے ہیں تو عدلیہ جو ہے پھر وہ بھی تنازع کا شکار ہوتی ہے، کنٹروورسی کا شکار ہوتی ہے. جس طرح کے پارلیمنٹ اس وقت ہماری جو ہے وہ بھی اس وقت بہت سخت کنٹروورسی کا شکار ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے ہوتے ہوئے قانون کو اور آئین کو پامال کر کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جا رہا ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ویری انفارچونیٹ. اور اس کے بعد یہ ایڈوائز کر دینا کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں، ایڈوائز تو کر ہی نہیں سکتے پرائم منسٹر جن کے خلاف کہ ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ ابھی ہونی ہے، وہ تو ایڈوائز ہی نہیں کر سکتے. انہوں نے ایڈوائز کر دیا اور صدر نے بھی ان کی ایڈوائز مان لی، اور فارمر چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ ان کا نام بھیج دیا گلزار احمد کا کہ یہ ہمارے وزیر اعظم، ان کو ہماری طرف سے یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وزیر اعظم کے لیے. یعنی ججوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے نام اس لیے بھیج رہے ہیں تاکہ کل کو ہر آنے والے چیف جسٹس کو پتا ہو کہ اگر وہ ساتھ رہیں گے کسی حکومت کے تو پھر ان کے چیف جسٹسز جو ہیں وہ پھر صدر بھی بنیں گے اور پھر وہ وزیر اعظم بھی بنیں گے. تو یہ تو اتنی عیاں ہو گئی ہے چیز. اور ان کے اپنے جو آج میں نے ان کو سنا ہے علیم خان کو، وہ بھی باتیں سننے والی ہیں. وہ تو بلکہ بہت سارے ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ریاست کو اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ تو ان لوگوں سے ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ ان لوگوں سے خطرہ ہے، لیکن ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. تو کیا اسپیکر کو، ڈپٹی اسپیکر کو وہ باتیں نظر نہیں آئیں؟ اور یہ ان کی یہاں پہ تو الزام تراشی جو ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے وہ تو اپوزیشن پہ لگائی جا رہی ہے، لیکن حکومت کے اپنے جو اراکین ہیں وہ تو اس طرح کی الزام تراشی جو ہے وہ حکومتی لوگوں پہ کر رہے ہیں، اپنی پارٹی والوں پہ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو اس طریقے سے ہیں، جو کہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ جی انہوں نے کہا تھا میں آخری بال تک لڑوں گا. وہ آج میں نے خورشید شاہ صاحب کو کہتے سنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آخری بال تک تو کہا تھا لیکن یہ تو وکٹیں تینوں اکھاڑ کے ہی بھاگ گئے ہیں. تو یہ میرا مطلب ہے اس طرح کی چیزیں ایک جمہوریت میں یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ہم اپنے ملک کو ایک کیوس کی طرف لے گئے اس وقت. اور اس میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں عرفان قادر صاحب سے. مزمل سرور بول رہا ہوں. عرفان قادر صاحب ایک سینیریو تو یہ ہے
کہ سپریم کورٹ یہ کہے گا کہ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے اور عدم اعتماد پر ووٹنگ کرائی جائے، اور اس رولنگ کے نتیجے کے بعد جو اسمبلی توڑی گئی ہے، جو اقدامات ہیں وہ سارے ریورس کر دے اور کہے کہ پروسیڈنگ وہیں سے شروع کی جائے جہاں پہ عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو رہی تھی. یہ تو کوئی آئیڈیل سینیریو جو نظر ہے کہ یہ ہونا چاہیے. دوسرا سینیریو لوگ کہہ رہے ہیں یہ بھی ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ بے شک وہ رولنگ انکانسٹیٹیوشنل تھی، ہم اس رولنگ کو تو انکانسٹیٹیوشنل کہتے ہیں، لیکن چونکہ مقدمہ عوام کی عدالت میں چلا گیا ہے اور انتخابات کا اعلان ہو گیا ہے اینڈ پیپل آف پاکستان آر دا بیسٹ جج، تو لیٹس گو ٹو دا پیپل آف دی پاکستان. ہاؤ ایور وی سیٹ اسائڈ دی رولنگ کہ اس کو آئندہ یہ رولنگ نہ سمجھا جائے، لیکن الیکشنز کا جو فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھا جائے. ایک سینیریو یہ بھی دیکھا جا رہا ہے. جی، یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ریز کیا ہے. ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے سپریم کورٹ کے پاس، اور وہ یہ ہے کہ اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیں اور یہ کہیں کہ آئین کے تحت اسمبلیاں کبھی تحلیل ہی نہیں ہوئی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹ چونکہ نہیں ہوا تو وہ ووٹ آرٹیکل 254 کے تحت ہر حالت میں ہوگا، خواہ وہ اس پہ تاخیر ہوئی ہے لیکن وہ ہوگا ضرور. اور یہ کہنا کہ جی یہ اب معاملہ جو ہے عوام کے عدالت میں بھیج دیا جائے تاکہ عوام ان کا چناؤ کر لیں، وہ ایک کیس میں کہا گیا تھا جب جنیجو صاحب کی اسمبلی کو ضیاء الحق نے ڈیزالو کر دیا تھا، جنرل ضیاء الحق نے، تو اس وقت سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ضیاء الحق صاحب کی جو ڈسولوشن ہے وہ غیر قانونی ہے، غیر قانونی طریقے سے اسمبلیاں ڈیزالو کی گئی ہیں، لیکن باوجود کہ ہم نے اس کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا ہے، جو بھی کانسیکوینسز ہو چکی ہیں اس کو ہم انڈو اس لیے نہیں کر سکتے کہ ناؤ کنٹری از گیئرڈ اپ فار الیکشنز. تو وہاں پہ مین جو جنرل ضیاء الحق کا جو ایکشن تھا اس کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا تھا. یہاں پر اگر اس کو غیر قانونی ڈکلیئر کرتے ہیں اسپیکر کے ایکشن کو، تو پھر مماثلت تب بنے گی کہ اسپیکر کے ایکشن کو غیر قانونی ڈکلیئر کریں اور اس کے بعد اپوزیشن کا اور سب لوگوں کا موقف لیں کہ اگر آپ الیکشن پہ جانے کو تیار ہیں تو ٹھیک ہے الیکشن کروائیں، لیکن اس کو ہم غیر قانونی ڈکلیئر کرتے ہیں. اس میں مورل شکست ہوگی پی ٹی آئی کی، اور پی ٹی آئی مورل شکست کے بعد یہ جو ہائی مورل گراؤنڈ بنا رہی ہے الیکشن میں وہ نہیں بنا سکے گی. لہٰذا لوگوں کو یہ جو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ دھوکہ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ وہ دھوکے کو روکے، اور اگر سپریم کورٹ نے کوئی اور راستہ اختیار کیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ سپریم کورٹ میں بھی انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. دیکھیں عرفان قادر صاحب، آپ نے میرے سیکنڈ سینیریو کو پک کر لیا کہ اس کو انکانسٹیٹیوشنل بھی کہیں گے اور انتخابات کو بھی کہیں گے، تو پھر تو ای وی ایم اور اوورسیز اور وہ جو ساری یک طرفہ اصلاحات ہوئی ہیں ان کے ساتھ انتخاب ہونا ہے، جو آج عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے توڑی اس لیے ہے کہ یہ ان چیزوں کو انڈو نہ کر سکیں. تو پھر تو عمران خان کی وکٹری ہو گئی کہ وہ ان سب چیزوں کے ساتھ انتخاب میں جائیں گے جن کے ساتھ نہیں کوئی دو الیکشن کمیشن کے ممبران بھی اس وقت شارٹ ہیں، ان کا مطلب ہے وہ بھی نہیں لگانے کا موقع ملے گا. انکمپلیٹ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہم جائیں. نہیں وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن میں نے تو آپ کو وہ راستہ بتایا کہ اگر آپ نے جو بات کی تھی کہ چونکہ عوام کی عدالت میں سب نے جانا ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے موقف کو رد کر کے سپریم کورٹ اگر اس طرف جاتی ہے تو پھر یہ کہیں سے نہیں ہے کہ وہ ای وی ایم کے مطابق ووٹنگ ہوگی. یہ سہروردی صاحب میں آپ سے ڈیفر کروں گا اس بات پہ.